یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ جس دن وہ سائفر جو ہے وہ پہنچا پاکستان میں، تو 7 مارچ سے لے کے 27 مارچ تک 20 روز تک اس وقت کے وزیر اعظم بالکل خاموش رہے، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی یا کوئی ان کا جو سرکاری ایک فیصلہ ہے حکومتی سطح پہ وہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ 3 اپریل تک 6 دنوں کے اندر صرف 30 مارچ کو ایک ایسی جھلک نظر آتی ہے کہ جب اس کو ڈسکس کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ میٹیریل ایسا نہیں لایا گیا کہ کمیٹی نے بھی مناسب سمجھا ہو کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ مزید تحقیق کا طالب مسئلہ ہے، اور پھر 3 اپریل کو پہلی دفعہ پارلیمان دیکھیے جمہوری نظام میں اور پارلیمانی جمہوری نظام میں پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے، مدر آف آل انسٹیٹیوشنز۔ اگر اس طرح کا کوئی سنگین معاملہ تھا تو اس کو پارلیمان کے فلور پہ لایا جاتا، اس کو ان کیمرہ ہاؤس پروسیڈنگز میں ڈسکس کیا جاتا، اور اس کے بعد پوری قوم کو مطلع کیا جاتا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں کیا گیا، اور ان ساری باتوں کے تناظر میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فیصلے کے ذریعے جب یہ طے کر دیا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بادی نظر میں نہیں تھا، اور اس کو جواز بنا کے تحریک عدم اعتماد کو رولنگ کے ذریعے دفن یا مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیرونی سازش کا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ اس میں آخری کیل کے طور پہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ٹھونک دیا گیا، اور یہ ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان میں اس وقت جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کا یہ فرم بلیف ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی سالمیت ہم سب کے لیے مقدم ہے، اور ہمارے جو قائدین ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے، جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ہمارے دیگر جو اتحادی ہیں اختر جان بینگل صاحب، ANP سے جو ہمارے ساتھی، اور نیشنل پارٹی کے جو اتحادی، اور MQM نے، ان ساری جماعتوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کو روکنے کی ایک سازش ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کی حکومتی جو فارمیشن تھی، جو عمران خان صاحب تھے، انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس حد تک ایکسپوز کیا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو جائے گا، اور یہ ایک مکروہ کھیل کھیلا گیا، قومی سلامتی کو جواز بنا کے، اور پاکستان کی ایکچولی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا کے اپنی حکومت بچانے کی کوشش کی۔ تو اب یہ فیصلہ آنے کے بعد یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اصل میں عمران خان صاحب نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اور ایک آئینی طریقہ کار سے روگردانی کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، آرٹیکل 95 کے تحت جو کہ قانون ساز اور آئین ساز ادارے نے جو قانون بنا کے ہمیں دیا ہے، اس کو سبورٹ کرنے کے لیے، اس سے روگردانی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ ایک مکروہ چال تھی، اور وہ پہلے بھی بے نقاب ہوئے۔ اب عدالتی فیصلے نے بالکل ان کے چہرے سے یہ نقاب ہٹا دیا ہے، یہ بات حقیقت اور واضح ہو گئی کہ انہوں نے صرف اور صرف حکومت بچانے کے لیے بیساکھی کے طور پہ یہ ساری جو چال ہے اور یہ جو سارا بیانیہ ہے یہ ڈیولپ کیا تھا۔ پاکستان کے غیور عوام نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، پاکستان کی عدالتیں بھی اس کو ماننے پہ تیار نہیں، اور پاکستان کی جو باشعور سیاسی قیادت ہے اس نے بھی اسے مسترد کیا، اور انشاءاللہ العزیز ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا، قوم ان سے اس کا حساب لے گی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ کار ہے، اور اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ یا بدنیتی سے جب آپ ڈیفیٹ کرتے ہیں، اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، تو یہ جو سیاسی جماعتیں اور ان سے منسلک لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں جو آئین پاکستان کے تحت جن کو تحفظ دیا گیا، آرٹیکل 17 ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے، اور یہ صریحاً اس کی خلاف ورزی ہو۔ اگر اس بیانیے کو مان کے تحریک عدم اعتماد کو عدالت رد نہیں کرتی، جو رولنگ کو رد نہیں کرتی، اس کو ریجیکٹ کرنے والی رولنگ کو، تو یہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے جو جمہوری لوگ ہیں ان کے حقوق کے منافی ہوگا، اور اس سے روگردانی ہوگی، اور اس لیے عدالت نے کہا کہ ہم اس پہ وی آر